بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج کا جو وظیفہ ہے وہ رزق کی تنگی کے لیے بہترین وظیفہ ہے، اور یہ نبوی نسخہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے کہ جب بھی کسی کو مال کی ضرورت ہو، کسی کو رزق کی ضرورت ہو، رزق کی تنگی ہو، تو وہ اللہ کے رسول نے جو وظیفہ فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے جو دعا فرمائی ہے، اس دعا کو مانگے۔ انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اللہ جل شانہ فوراً انتظام فرمائیں گے۔ وہ اللہ جل شانہ کی مرضی ہے، زمین سے بندوبست کرے، آسمان سے کرے، مشرق سے کرے، مغرب سے کرے، شمال سے کرے، جنوب سے کرے، انسانوں کے ذریعے سے کرے، کسی اور مخلوق کے ذریعے سے کرے، بس اللہ جل شانہ اس کی ضرور رزق کے بندوبست فرمائیں گے، اور ضرور اللہ جل شانہ اس کی رزق کی تنگی دور فرمائیں گے، اس کا مسئلہ اللہ جل شانہ ضرور حل فرمائیں گے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آتے تھے، مختلف وفود آتے تھے، اور جو بھی آتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ضرور اکرام فرماتے تھے۔ کھانے کا وقت ہوتا تھا تو کھانا کھلاتے تھے، اس کے پیسوں کی، کپڑوں کی، جو بھی ضرورت ہو تو اللہ جل شانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے برکت سے اس کے تمام ضروریات پورا فرماتے تھے۔ اور اگر اللہ کے رسول کے پاس اپنا کچھ نہ ہوتا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مقرر کر رکھا تھا، وہ کسی سے ادھار لے کر اس مہمان کی جو ضرورت تھی وہ پورا فرماتے تھے، کیونکہ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا، حدیث میں ہے کہ جو اللہ کے رسول پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے مہمان کے اکرام کرے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ مہمان کے اکرام کرے، تو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان بہت مہمان نواز تھے۔ تو اسی طرح یہ مہمان آیا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا لانے کے لیے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ازواج مطہرات کے پاس بھیجا کہ ان کے لیے کھانا لایا جائے، لیکن ان میں سے ایک کے پاس بھی کھانا نہ ملا، بہت غربت تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی کہ رأیت الحلال ثم رأیت الحلال ثم رأیت الحلال، 3 مہینے گزر جاتے تھے، ہمیں 2 چیزوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں کھاتے تھے، کوئی چیز بھی نہیں ملتی تھی، پانی اور کھجور۔ تو اللہ کے رسول نے جب مہمان کے لیے کھانا منگوایا تو کھانا نہیں ملا، اللہ کے رسول نے دعا مانگی، یہ دعا ہے، یہ دعا جب بھی کھانا نہ ملے، جب بھی رزق نہ ملے، جب بھی مالی تنگی ہو، جب بھی دولت کی تنگی ہو، جب بھی کوئی بھی پریشانی ہو تو یہ دعا مانگے۔ تو اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا مانگی، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت۔ یہ دعا، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکها الا انت۔ اے اللہ، میں آپ سے فضل اور رحمت کا سوال کرتا ہوں، بے شک آپ کے سوا کوئی اس کا مالک نہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھنی ہوئی بکری کا تحفہ لایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ جل شانہ کا فضل ہے، اور ہم اسی کی رحمت کا انتظار کرتے تھے۔ تو دیکھو، حال کے آنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ جل شانہ کس طرح روزی کا بندوبست فرمائے، تو اس طرح اللہ کے رسول یہ امت کو سبق سکھاتے تھے کہ کس طرح حال کے آنے پر اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اور کون سی دعا، کون سا عمل۔ ہم تو حال کے آنے پر پریشان ہو جاتے، کب کیا کرے، کون سا عمل کرے۔ دوستو، ہر حال کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال فرمائے ہیں، ہر حال کے اللہ جل شانہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اعمال اترے ہیں، نازل ہوئے ہیں، تو وہ اعمال صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اور اسی طرح ہم اس عمل کریں گے، اللہ جل شانہ اس عمل کی برکت سے ہمارے ضروریات، حاجات کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرمائیں گے۔ اس عمل کو کریں گے، ہماری مالی تنگی، دولت کی تنگی، رزق کی تنگی، کھانے پینے کی تنگی،
تمام اللہ جل شانہ دور فرمائیں گے۔ اس عمل کو خود کریں تاکہ اپنا گھر ان پریشانیوں سے محفوظ رہے۔ اسی طرح اب تمام رشتہ داروں کو بتائے، اسی طرح دوستوں کو بتائے، احباب کو بتائے، ان کو شیئر کرے تاکہ سب مسلمان تمام پریشانیوں سے نجات پائے، اور وہ تو اس عمل کو خود بھی کرے اور مسلمانوں کو بھی شیئر کرے تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے اور سب کی پریشانیاں، دکھ درد، رزق کی تنگی اور اس طرح مالی محتاجی تمام اللہ جل شانہ کی فضل و کرم سے دور ہو جائے۔ والسلام۔